اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار ہم جو سمجھنے آئے تھے وہ ہمیں مل گیا. ہم جو سمجھنے آئے تھے جو سوال لے کے آئے تھے وہ سوال حل ہو گیا. ہم نے یہیں سے جان لیا غوث اعظم کا مقام کیا ہے کہ جب بڑے بڑے اولیاء کرام کی آنکھوں کی پتلیاں غوث اعظم کے طلبوں سے ملی جا رہی تو اس کا مطلب جب طلبوں کا یہ عالم ہے تو سر کے جلووں کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے طلبوں کا یہ عالم ہے تو ان کے سر کے جلووں کا عالم کیا ہوگا. جب غوث اعظم کے طلبوں کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نظام الدین اولیاء ہو, قطب الدین بختیار کاکی ہو, وارث دیوا ہو, سید سالار مسعود غازی ہو, چاہے اجمیر کے خواجہ ہو, بغداد کے اولیاء ہو, اجمیر کے خواجہ ہو, کالپی کے اولیاء ہو, بلگرام کے اولیاء ہو, دیوا کے اولیاء ہو, بہرائچ کے ولی ہو, بارہ بنکی کے ولی ہو, مسولی کے ولی ہو, لکھنؤ کے ولی ہو, مجگمہ کے ولی ہو, مبہوت کے ولی ہو, حیدرآباد کے ولی ہو, بریلی کے ولی ہو, بریلی کے ولی ہو, مہریرا کے ولی ہو, کالپی کے ولی ہو, بنائیوں کے ولی ہو, اجمیر کے ولی ہو, پوری روئے زمین پر جتنے ولی ہیں اور ہو چکے قیامت تک ہوں گے سب کے مرتبہ غوث اعظم کے قدموں کے نیچے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, کرامت اولیاء, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, زندہ باد زندہ باد. یہ ان کے آل کا معاملہ ہے, میرے آقا کے آل کا مرتبہ ہے. سبحان اللہ. ایک ان کے آل, ایک بیٹے کا مرتبہ یہ ہے چشامیہ غوث اعظم سرکار نبی کریم کے بیٹے, ان کی نسل میں آل کا معاملہ ہے. بال شریف کو بتاؤں, بال ایک بال کا مرتبہ بتاؤں, ہاں بزرگ سے بولو, مر ڈرائے ڈرائے کہا ہے بولو, مر ڈرائے ڈرائے بول رہے ہو, بتائیے کہ نہیں بتائیے. ہاں ایسے بولو. میرے آقا کے سر مبارک میں 12,13,323 بال مبارک. زور سے بولو سبحان اللہ. میرے آقا کے سر مبارک میں 12,13,323 بال مبارک. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. میرے آقا کے سر مبارک میں 12,13,323 بال مبارک. اور حضرت امام غزالی فرماتے ہیں اپنی کتاب اشط اللمات میں کہ میرے آقا کا ایک بال شریف اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور ساتوں زمین ساتوں آسمان 14 طبق ایک پلے میں رکھ دیا جائے, میرے آقا کے بال کا وزن بھاری ہوگا, پوری کائنات کا وزن ہلکا ہو جائے. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. میرے آقا کے ایک بال شریف کی عظمت کا یہ عالم ہے. حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان 14 طبق کل کائنات ایک پلے میں رکھ دی جائے اور مصطفیٰ کا ایک بال شریف, سبحان اللہ, ایک بال شریف ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو پوری کائنات کا وزن ہلکا ہو جائے گا. میرے آقا کے ایک بال شریف کا مرتبہ بھاری ہو جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ایک کرمو پروا کے لوگوں یہیں سے سمجھ لو, جب مصطفیٰ کے ایک بال شریف کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ کے آل شریف کا عالم کیا کہنا, مصطفیٰ کی آل کا مقام کیا ہوگا. بریلی کی امام اسی لیے فرماتے ہیں کہ تیری نسل, ارے مستی میں تم لوگ بھی پڑھو نا ساتھ میں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ, تو ہے
نے نور تیرا سب گھرانہ نور کا. زندہ باد زندہ باد. غوث اعظم آل ہے. اب آل کا مرتبہ ایک بات سے سمجھ لو, باقی پھر آگے اپنی کام کی بات. سرکار غوث اعظم کا بچپنا ہے ابھی چھوٹی سی عمر, ماں کی گود میں. توجہ ہے چچا میاں, یہ پیچھے والے چچا میں توجہ ہے, سمجھ میں آ رہی بات؟ ماشاءاللہ. سرکار کی امی جان فرماتی میرا بیٹا عبدالقادر میری گود میں کھیلا. سرکار غوث اعظم کی امی جان فرماتی میرا بیٹا عبدالقادر میرے آغوش میں تھا, میری گود میں کھیل رہا تھا. ایک دن اچانک دن کا سورج نکلا ہوا تھا, آسمان پر سورج اپنے شباب پر تھا, اور میں اپنے بیٹے عبدالقادر کو آنچل میں لے کے آنگن کے اندر کھلا رہی تھی, صحن میں گھوم رہی تھی. میرا بیٹا آنچل میں کھیل رہا تھا. یکا یک اچانک میرے بیٹے عبدالقادر نے میری گود سے ایسی چھلانگ لگائی, ایسی چھلانگ لگائی کہ میرا بیٹا آسمان پر پہنچ گیا. سرکار غوث اعظم کی امی جان فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا عبدالقادر نے میری گود سے ایسی چھلانگ لگائی, ایسی چھلانگ لگائی کہ جا کے آسمان میں پہنچ گیا. اور میں دیکھتی رہی کہ میرا بیٹا سورج کے قریب جا کر کے سورج میں غائب ہو. سرکار غوث اعظم کی امی جان فرماتی ہیں میرا بیٹا عبدالقادر نے میری گود سے ایسی چھلانگ لگائی کہ سورج میں جا کے غائب ہو گیا. اب میں بڑا پریشان ہو گئی, میں بڑا مضطرب ہو گئی. میں نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا, اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو ہوئی. میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. میں دعا کرنے لگی, اے میرے مولا, اے الہ بادشاہ کار سازا بندنا وعدہ, اے میرے پروردگار میرے بیٹے عبدالقادر کو تو واپس فرما دے, میرا نونہال سورج میں غائب ہو گیا. میں کیا کروں, میں بڑا پریشان ہوں, میں کیا کروں. اے میرے رب میرے بیٹے عبدالقادر کو تو واپس فرما دے. ابھی یہ دعا ہی کر رہی تھی, سرکار غوث اعظم کی امی رونے لگی, ان کی آنکھوں میں آنسو ٹپک آئے. آخرکار تھوڑی دیر کے بعد سرکار کی امی جان فرماتی ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد میرا بیٹا عبدالقادر سورج سے نکل کر کے پھر سے میری گود میں آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم کی امی فرماتی تھوڑی دیر میں میری گود میں میرا بیٹا عبدالقادر اپنے آپ واپس آ گیا. اب میں بڑا خوش ہو گئی, میرا بیٹا واپس آ گیا. میں بڑا خوش ہو گئی, میں بڑا خوش ہو گئی. میرے چہرے پہ تبسم آ گیا, میرا دل باغ ہو گیا کہ میرا بیٹا میرے آنچل میں پھر سے آ گیا. سرکار کی امی جان کہتی ہیں مگر یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آیا, آخر یہ ہوا کیا تھا. میرا بیٹا گود سے اچھل کے سورج میں غائب ہو گیا. اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا. یہ بات سمجھ میں نہ آئی, مجھے میرا بیٹا مل گیا, مجھے سکون مل گیا, میں یہ بات بھول گئی. مگر جب سرکار غوث اعظم بڑے ہوئے تو سرکار کی امی جان نے سوال کیا, بیٹے عبدالقادر تیرے بچپنے میں ایک بار تو میری گود سے اچھل کے سورج میں غائب ہو گیا تھا, آج تک وہ معمہ سمجھ میں نہیں آیا, وہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آیا. آخر کیا ہوا تھا, اس کی وجہ کیا تھی, آخر اس کا ریزن کیا تھا, آخر اس کا سبب کیا تھا. اے بیٹے عبدالقادر آج تک میں نہیں جان پائی, آخر تو میری گود سے چھلانگ لگا کے سورج میں کیسے چلا گیا تھا, کیسے غائب ہو گیا تھا. تو سرکار غوث اعظم بولے, زور سے بولو سبحان اللہ. غوث اعظم بولے, سرکار غوث اعظم بولے, پیراں بولے, شاہ جیلاں بولے, قطب ربانی بولے, غوث سمدانی بولے, شہباز لمکانی بولے, محبوب سبحانی بولے, محبوب سبحانی بولے, قندیل نورانی بولے, سرکار سے کتنا محی الدین عبدالقادر جیلانی بولے. کہنے لگے امی جان بہت عرصے سے سورج خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ عبدالقادر کو کھلانے کو کب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہنے لگے امی جان بہت دنوں سے سورج خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ پروردگار اپنے پیارے بندے اپنے پیارے بندے سیدنا شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی بغدادی کو گود میں لینے کا کب موقع ملے گا. ان کی امی تو انہیں آنچل میں کھلا رہی ہیں, مگر میں بھی عبدالقادر کو کھلانا چاہتا ہوں, تیرے پیارے محبوب بندے عبدالقادر کو اپنے آنچل میں لینا چاہتا ہوں.
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ امی جان سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں امی جان سورج بہت دنوں سے تمنا کر رہا تھا، آخر پروردگار نے قبول فرما لیا اور میرے آنچل سے مجھے سورج کی گود میں پہنچا۔ سبحان اللہ اب تو بولو سبحان اللہ جھوم کے، کہاں دیکھ رہے ہو؟ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں امی جان بہت دنوں سے سورج تمنا کر رہا تھا، میرے رب نے اس کی دعا قبول فرما لی اور میں سورج میں غائب ہو گیا، میں سورج کے آنچل میں چلا گیا، میں سورج کی گود میں چلا گیا، میں سورج کی گود میں چلا گیا۔ آخر کار جب آپ پریشان ہونے لگی امی جان، جب آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو میں نے سورج سے کہا، سورج مجھے چھوڑ نہیں رہا تھا، سورج لاڑو تلار کر رہا تھا، مجھے پیار کر رہا تھا، مجھے کھلا رہا تھا، اپنے آنچل میں لے کے مجھے کھلا رہا تھا، مگر امی جان جب تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے میں نے سورج کو جھیٹا دیا، میں تمہاری گود میں واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو سبحان اللہ، واہ واہ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ۔ کہنے لگے امی جان میں بڑا پریشان تھا، میں تو بڑا خوش تھا، مجھے سورج لوریاں دے رہا تھا، مجھے سورج اپنے آغوش میں کھلا رہا تھا، سورج مجھے اپنے آغوش میں کھلا رہا تھا، میں سورج کی گود میں کھیل رہا تھا، میں سورج کی گود میں چل رہا تھا، مگر امی جان جب تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو میں نے سورج کو جھٹکا دیا اور فوراً تمہاری گود میں آ گیا، واہ واہ زندہ باد فوراً تمہاری گود میں آ گیا امی جان، میں فوراً تمہاری گود میں آ گیا۔ اور اب سرکار اور میری امی جان ایک بات اور ہے، سن لو تو ایمان تازہ ہو جائے گا۔ واہ زندہ باد بڑا پیارا فرمان ہے، سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں امی جان ایک بات اور ہے، اگر سن لو گی تو تمہاری روح تازی ہو جائے گی۔ کہ بیٹے عبدالقادر بتاؤ اصل وجہ کیا ہے، آخر کیوں تم سورج میں غائب ہو گئے؟ تو کہنے لگے امی جان وہ تیرے بیٹے عبدالقادر کا بچپنا تھا کہ سورج کی گود میں غائب ہو گیا، مگر آج تیرا بیٹا عبدالقادر جوان ہو چکا ہے، آج تیرا بیٹا عبدالقادر وہ بچپنے کا عالم تھا کہ عبدالقادر سورج میں غائب ہو گیا، مگر آج تیرا بیٹا عبدالقادر جوان ہو گیا ہے، اور آج تیرا بیٹا عبدالقادر اتنا پاورفل ہو گیا ہے، اتنا پاورفل ہو گیا ہے، اتنا اتھارٹی والا ہو گیا ہے، اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ وہ بچپنا تھا کہ سورج میں غائب ہو گیا، آج تیرا بیٹا عبدالقادر اتنا پاورفل ہے کہ 70,000 سورج تیرے بیٹے عبدالقادر میں غائب ہو جائے گا۔ واہ 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 نعرے واہ 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 زندہ باد یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد واہ 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 زندہ باد بھائی زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ زندہ باد ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، ارے مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ غوث اعظم کا معاملہ ہے۔ اب سنو غوث اعظم دیکھ رہے، جو بول رہا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، جو چپ بیٹھا ہے اسے بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو مسکرا کے نعرہ لگا رہا ہے میرے غوث اسے بھی دیکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم تو پیچھے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور وہ پیچھے والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، منہ میں پڑیا والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، منہ میں پان والوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور سبحان اللہ بولنے والے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے؟ میرا ایمان بولتا ہے، میرا ایقان بولتا ہے، میرا وجدان بولتا ہے کہ غوث اعظم بغداد میں کرم و پروا کے ہر ایک انسان کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، واہ غوث اعظم یہ پورا جلسہ دیکھ رہے ہیں، قاری مشیر صاحب کی دیوانگی بھی دیکھ رہے ہیں، مفتی شبیع الحسن صاحب قبلہ کا عالی ظرف بھی دیکھ رہے ہیں، بلکہ میرا ایمان بولتا ہے، میرا ایقان بولتا ہے، میرا وجدان بولتا ہے کہ کرم و پروا کے صدر صاحب ہوں یا قاری صاحب ہوں یا نیچے بیٹھنے والا بچہ ہو، غوث اعظم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون کون اپنے دل میں کیا سوچ رہا ہے۔ غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے کیا بات ہے دیکھ رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے بولو کہ دیکھ رہے ہیں۔ ہم سنیوں کا ایمان بولتا ہے، ہم سنیوں کا ایمان یہ ہے کہ غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، واہ بولو بھائی، غوث اعظم کیا ہوا؟ اچھا چارجر غوث اعظم اب آپ کہو کہ کیسے دیکھ رہے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میں کہوں گا ثابت کر دوں گا کہ دیکھ رہے ہیں، ثابت کر دوں
ہاں ہمارے جاڑے کا بیچارہ رک ہی نہیں پا رہا ہے کیا سبحان اللہ سب جگہ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے چہروں آمین آمین غوث اعظم دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بھائی صاحب آپ کی بستی میں اتنی عظیم الشان مسجد تعمیر کرنے جا رہے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابھی سناؤں گا ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ اگر آپ ساتھ دیں گے سردی کچھ بھی ہو مگر غوث اعظم پر دیوانہ کو سردی گرمی کا احساس نہیں ہوتا ہے واہ 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 آپ مسجد بنا رہے ہیں ابھی بتاؤں گا کہ مسجد کہاں بنتی ہے اور کیوں بنتی ہے ابھی بتاؤں گا انشاءاللہ بس تھوڑا سا آپ ساتھ دیں ہے نہیں دیں گے انشاءاللہ بولیں گے انشاءاللہ بولیں گے انشاءاللہ سرکار غوث اعظم دیکھ رہے ہیں اب دیکھتے بھی ہیں مدد بھی کرتے ہیں آپ ہوگے کیسے میں کہوں گا ثابت کر دوں گا کہ وہ دیکھ رہے ہیں آپ ہوگے مولانا صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں میں کہوں گا آؤ چلو سرکار غوث اعظم کی امی ہے سرکار غوث اعظم کی امی بولتی ہیں کہ بیٹے عبدالقادر میرا تمہارے اوپر احسان ہے غوث اعظم بولے ہاں ہاں امی جان دنیا کی تمام ماؤں کا احسان بیٹوں پر ہوتا ہے آپ بھی میری ماں ہو تو آپ کا احسان بھی میرے پر ہے یہ بات ہو گئی غوث اعظم نے کہا کہ امی جان دنیا کی تمام ماؤں کا احسان بیٹے پر ہوتا ہے میں بھی آپ کا بیٹا ہوں میرے پر بھی آپ کا احسان ہے مگر پھر فرمایا کہ امی جان مگر میں ایسا بیٹا ہوں کہ میرا بھی احسان آپ پر ہے فرمانے لگے میری امی جان میرا بھی احسان آپ پر ہے اب غوث اعظم کی والدہ نے پوچھا بیٹے عبدالقادر کیا بولا تمہارا احسان کیسے ہے مجھ پر تو کہنے لگے ابی جان یاد کرو میں تمہارے شکم میں تھا میں تمہارے پیٹ میں تھا میں دنیا میں آیا نہیں تھا میں دنیا میں بھی پیدا ہوا نہیں تھا میں آپ کے شکم مبارک میں تھا آخرکار دروازے پہ ایک فقیر آیا تھا جو حقیقت میں ڈکیت تھا وہ فقیر کا لباس پہن کے آیا تھا اندر سے وہ ڈکیت تھا وہ بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد آپ نے بھیک دینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تھا اس ظالم ڈکیت نے اپنا فقیر کا لباس اتار کے پھینک دیا اور آپ پہ حملہ کرنا چاہ رہا تھا امی جان بتاؤ یاد آیا بولے ہاں بیٹے عبدالقادر مجھے یاد آ گیا تو میرے پیٹ میں تھا تو میرے شکم میں تھا تو دنیا میں آیا نہیں تھا تو دنیا میں پیدا ہوا نہیں تھا اور اس کے بعد ایک فقیر آیا تھا دروازے پر میں نے اسے وہ لباس فقیر کا تھا مگر اندر سے وہ ڈکیت تھا راہزندہ لٹیرا تھا اور میں نے بھیک دینے کے لیے ہاتھ باہر نکالا اس ظالم ڈکیت نے فوراً حملہ کر دیا مگر بیٹے عبدالقادر وہیں پر اچانک بائیں سائڈ سے ایک شیر ببر نمودار ہوا اور اس نے اس ظالم ڈکیت کے اوپر حملہ کر دیا چیر پاڑ کے پھینک دیا بیٹے عبدالقادر اچانک ڈکیت مجھ پہ حملہ کر رہا تھا کہ فوراً ایک شیر ببر نمودار ہوا اس ظالم ڈکیت کو چیر پھاڑ کر کے پھینک دیا تو سرکار غوث اعظم بولے اپنی امی جان سے بولے غوث اعظم کہنے لگے امی جان وہ جو آپ کو بچانے آیا تھا شیر ببر ظالم ڈکیت کے حملے سے اس کے چنگل سے بچانے کے لیے آیا تھا وہ شیر ببر کوئی اور نہیں تھا بلکہ آپ کا بیٹا عبدالقادر اپنی امی جان کو بچانے سبحان اللہ سبحان اللہ امی جان آپ کا بیٹا عبدالقادر اپنی امی جان کی جان کو بچانے آیا تھا اب کرمو پروا کے لوگوں یہیں سے سمجھ لو یہیں سے جان لو یہیں سے پہچان لو اور یہیں سے مان لو کہ جب غوث اعظم پیدا ہونے سے پہلے اپنی امی کو بچا سکتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد کرمو پروا کے اپنے غلاموں کو کیوں نہیں دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
مسلک اعلیٰ حضرت کرموں میں پروا کے سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مسجد کہاں بنتی ہے؟ یہ سوال ہے، ایسا نہیں کوئی زمین دے دیتا ہے اپنے آپ بن جاتی ہے، خرید لیا بن گئی، کسی نے وقف کر دیا دے دی میرے کھیت میں بنا لو، نہیں، مسجد بنتی وہیں پر ہے جہاں پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں اسے ثابت کروں گا، آپ کو کیسے؟ میں کہوں گا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم پہنچے مکہ شریف میں، مفتی اعظم مکہ سے ملاقات ہوئی، سرکار غوث اعظم نے ان سے سوال کیا، مفتی اعظم مکہ سے، مفتی اعظم مکہ یہ بتاؤ، لو بھائی صاحب ادھر دیکھو، سرکار غوث اعظم نے عرب کے سب سے بڑے مفتی سے سوال کیا، بہت قیمتی معلومات ہے، انشاءاللہ تعالیٰ سب کا دل باغ باغ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سرکار غوث اعظم مکہ شریف کے سب سے بڑے مفتی سے سوال کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مفتی اعظم مکہ یہ بتاؤ، میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حضرت علی نے غسل دیا تھا، تو یہ بتاؤ وہ غسل کا پانی کہاں گیا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم نے مفتی اعظم مکہ سے پوچھا، مفتی اعظم مکہ یہ بتاؤ کہ جو میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری غسل دیا گیا تھا تو وہ پانی کہاں گیا تھا؟ آئیے مولانا صاحب آئیے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ کس نے سوال کیا؟ کس نے سوال کیا؟ سرکار غوث اعظم۔ سرکار غوث اعظم نے سوال کیا، اس زمانے کے مفتی اعظم مکہ، واہ واہ، اس زمانے میں بڑے بڑے اہل علم و ادب، زندہ باد، اس زمانے کے عرب کے سب سے بڑے مفتی سے پوچھا، تو مفتی اعظم مکہ بولے، کہنے لگے آج نہیں بتا پاؤں گا، تھوڑا سا وقت دیجئے، میں 1-2 دن کے اندر آپ کو بتا دوں گا۔ اللہ 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 اللہ، بہت بڑی بات ہے بھائی صاحب۔ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غسل مبارک جو حضرت علی قاری مشیر صاحب قبلہ توجہ چاہوں گا، جو مصطفیٰ جان رحمت کو آخری غسل مبارک دیا حضرت علی نے، وہ پانی کہاں گیا؟ واہ واہ واہ۔ اچھا اسی ضمن میں ایک بات اور یاد آ گئی، ذرا پورا مجمع جھوم کے بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی سے کسی نے پوچھا، اے علی یہ بتاؤ تمہیں اتنا علم کیسے آیا؟ سبحان اللہ۔ اے علی یہ بتاؤ باب العلم تمہیں کہا گیا، باب الحکمت تمہیں کہا گیا، یہ بتاؤ تم اتنا علم کیسے پائے؟ سبحان اللہ۔ بہت بڑی یونیورسٹی تھی نہیں، بہت بڑی جامعہ تھی نہیں، بہت بڑے اسکول تھے نہیں، یہ بتاؤ علی اتنا علم کیسے آیا تمہیں؟ اتنا علم باب العلم کیسے بن گئے؟ باب الحکمہ کیسے بن گئے؟ اے علی بتاؤ اتنا علم کیسے آ گیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں، شیر خدا فرماتے ہیں، مشکل کشا فرماتے ہیں، ذرا ایمان تازہ ہو جائے گا، جھوم کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار غوث اعظم کے آبا، غوث اعظم کے جد امجد، تمام سیدوں کے دادا حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے پاس جتنا علم ہے وہ سارا علم جب میں نے مصطفیٰ کو غسل دیا تھا تو مصطفیٰ کی پلکوں پہ چند قطرہ پانی ٹھہر گیا تھا، میں نے ہونٹوں سے اسی کو چوس لیا تھا، اللہ نے مجھے علم دے دیا۔ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ حضرت علی سے جب پوچھا اتنا علم کیسے آیا، اتنا علم کیسے آیا، تو علی نے فرمایا کہ مصطفیٰ کو غسل دیتے ٹائم پہ جو مصطفیٰ کی پلکوں پر، واہ واہ واہ، زندہ باد، زور سے بولو سبحان اللہ، مصطفیٰ کی پلکوں پہ جو چند پانی کی بوندیں اٹک گئی تھی، جو چند پانی کے قطرے پھنس گئے تھے، میں نے اپنے ہونٹوں سے انہیں چوس لیا، اللہ تعالیٰ نے ان پانی کی چند بوندوں کے صدقے میں مجھ پہ 14 طبق روشن فرما دیے۔ سبحان اللہ،
کیا بات حضرت علی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ پانی کے قطرے میرے جسم میں گئے میں نے ساتوں زمین دیکھ لی اور ساتوں آسمان ایک لمحے میں دیکھ لی. اتنا علم کہاں سے آیا؟ حضرت علی نے فرمایا مصطفیٰ کی پلکوں میں جو پانی کی بوندیں اٹک گئی تھی. توجہ ہے؟ توجہ دو گے تو وہ قیمتی نایاب باتیں سناؤں گا انشاءاللہ طبیعت جھوم جائے گا. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. اب ایک سوال آ گیا کہ مسجد کہاں بنتی کیسے بنتی ہے؟ یہ اپنے آپ بھائی صاحب چندہ کر کے زمین خرید کے زمین وقف میں لے کے کسی کے کھیت میں کہے ہوئے دی ہوئی ایسے ہی نہیں بن جاتی. زمین پہ مسجد وہی بنتی ہے جس پہ پروردگار نے بہت پہلے لکھ دیا ہو. سبحان اللہ. یہ ایسے ہی نہیں بن جاتی. مسجدوں پہ زمین کا انتخاب ایسے ہی نہیں ہو جاتا. تو سرکار غوث اعظم نے سوال کیا مفتی اعظم مکہ سے, اس زمانے کے مفتی اعظم مکہ, عرب کے سب سے بڑے مفتی. کہنے لگے یہ بتاؤ مصطفیٰ جان رحمت کو جو آخری غسل دیا گیا تھا وہ پانی کہاں گیا؟ وہ پانی کہاں گیا؟ زمین پہ تو آیا نہیں. مصطفیٰ جان رحمت جب وضو کیا کرتے تھے تو تمام صحابہ نبی کے وضو سے گرے ہوئے پانی پہ ایسے ٹوٹ پڑتے تھے, ایسے ٹوٹ پڑتے تھے جیسے پروانہ شمع کے چاروں طرف ٹوٹ پڑ کے اپنی جان دے دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروانہ اپنی جان دے دیتا ہے شمع کے اوپر گرد گرد چکر لگا کے. ایسے صحابہ نبی کے وضو کے پانی کے لیے ٹوٹ پڑتے تھے. نبی کے وضو کا پانی زمین پہ نہیں گر پاتا تھا. تو یہ بتاؤ نبی کے آخری غسل کا پانی کہاں گیا؟ کسی روایت میں نہیں ملتا. فلاں نے بھر لیا, فلاں نے لے لیا, فلاں نے مل لیا, فلاں زمین پہ سوکھ گیا, کسی روایت میں نہیں ملتا. تو غوث اعظم نے پوچھا یہ بتاؤ مفتی اعظم مکہ کہ وہ غوث سرکار نبی کریم کے جسد اطہر کو, جسد مبارک کو جو غسل دیا گیا وہ پانی کہاں گیا؟ سبحان اللہ. تو کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو, میں کچھ پڑھ لوں, دیکھ لوں, سمجھ لوں, معلوم کر لوں, مشورہ کر لوں. سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے بھائی صاحب, ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. بہت بڑی بات ہے. مفتی اعظم مکہ نے کہا مجھے تھوڑا سا ٹائم دو, میں دیکھ لوں, پڑھ لوں, سمجھ لوں, مشورہ لے لوں, مشورہ کر لوں اپنے تمام بڑے بڑے مفتیان کرام سے. غوث اعظم بولے ٹھیک ہے کل پرسوں بتا دینا, جب تمہیں معلوم ہو جائے مجھے خبر دے دینا, میں اپنی آرام گاہ سے پھر سے آ جاؤں گا. غوث اعظم بولے مجھے بعد میں بتا دینا. دوسرے دن مفتی اعظم مکہ کی خبر آئی کہ غوث اعظم آپ کو بلایا ہے. گئے, بولے کیا بات ہے؟ کہنے لگے اپنا سوال کا جواب لے لو. بولے اپنے سوال کا جواب لے لو. تو غوث اعظم نے یہ نہیں فرمایا کہ جواب کیا ہے, بلکہ یہ فرمایا کہاں سے معلوم کیا. غوث اعظم نے فرمایا یہ بتاؤ تم نے معلوم کیسے کیا, کس سے پتا چلا, کہاں پڑھا تم نے, حوالہ کیا ہے؟ غوث اعظم نے سوال کیا یہ بتاؤ حوالہ کیا ہے, کہاں سے معلومات کی تم نے, کس سے پوچھا, کہاں مطالعہ کیا, کون سی کتاب میں پڑھ لیا, کس سے فتویٰ لے لیا, اتنی جلدی کیسے معلوم ہو گئے؟ جواب نہیں پوچھا بلکہ یہ پوچھا یہ بتاؤ حوالہ کیا ہے, کہاں سے بتاؤ گے, کس کتاب سے بتاؤ گے, کس فتوے سے بتاؤ گے. تو سرکار غوث اعظم نے جب یہ پوچھا تو مفتی اعظم مکہ بولے ایمان تازہ ہو جائے گا. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. مفتی اعظم مکہ بولے, کہنے لگے کہ رات کو جب میں لیٹا تھا اسی پریشانی میں کہ یہ جواب کہاں ملے گا, کس کتاب میں ملے گا, یہ فتویٰ کہاں ملے گا, کون سی کتاب میں ملے گا, کس مفتی کے پاس جاؤں, کس محدث کے پاس جاؤں, اس سوال کا جواب لے کے آؤں. میں بڑا پریشان تھا کہ میری آنکھ لگ گئی, آنکھ بند ہوئی, مقدر جاگ گیا. آگ لگی, مقدر جاگ گیا, اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت تشریف لے آئے میرے خواب میں.
زندہ باد بھائی زندہ باد. ذرا زور سے بولو. واہ واہ واہ. مفتی اعظم مکہ بولے کہ میں سویا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت میرے خواب میں آ گئے. تو غوث اعظم نے پوچھا یہ بتاؤ کیا نبی نے بتایا یہ سوال کا جواب؟ کہا نہیں. کہا پھر کس نے بتایا؟ کہا کہ مصطفیٰ کے چہرے سے جو چمک نکل رہی تھی اس چمک میں کچھ دکھ نہیں رہا تھا مگر مجھے اتنا معلوم ہے کہ ساتھ میں ایک دوسرے اور بھی تھے. واہ واہ واہ. کیا بات ہے بھائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. واہ واہ واہ. سرکار مفتی اعظم مکہ بولے کہ جب مصطفیٰ جان رحمت میرے خواب میں آئے تو ان کے چہرے کی چمک میں دیکھ نہ پایا. ان کی چہرے کی چمک کے سامنے میری آنکھیں خیرہ ہو رہی تھی. اس اجالے میں ان کے نور میں مجھے کچھ دکھ نہیں رہا تھا بلکہ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ کوئی اور بھی ساتھ میں ہے, کوئی دوسرا بھی ہے. مصطفیٰ تو نہیں بولے. اس مسئلے کا جواب میرے آقا نے نہیں دیا مگر جو ساتھ میں مصطفیٰ جان رحمت کے تھے انہوں نے پورے مسئلے کا جواب عطا فرما دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد. تو مصطفیٰ کے نور کی چمک میں وہ دوسرے والے ساتھ نہیں دکھے مگر یقین تھا کوئی دوسرا ضرور تھا. میں چہرہ نہیں دیکھ پایا اور اس مسئلے کا حل انہوں نے ہی دیا اور مصطفیٰ جان رحمت نے اپنی تصدیق کر دی کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو سبحان اللہ. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق فرما دی کہ جو میرے ساتھ میں بول رہے ہیں جو مسئلے کے سوال کا جواب دے رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں. میرے آقا نے اس کی تصدیق فرما دی. اب جواب کیا دیا؟ کہا بیان کرو جواب کیا دیا. غوث اعظم نے پوچھا یہ بتاؤ سر جواب کیا دیا. تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مفتی اعظم مکہ نے جواب دیا. بولے کہ جو مصطفیٰ کے ساتھ میں دوسرے تھے انہوں نے اس سوال کا جواب یہ عطا فرمایا تھا کہ میرے رب نے جبریل کے ذریعے سے مصطفیٰ کے غسل اطہر کا تمام پانی جست اطہر کا تمام پانی سمیٹ کے عرش اعظم پہ منگا لیا اور عرش اعظم سے میرے رب نے وہی پانی کی برسات پوری دنیا پہ کر دی اور جہاں جہاں پہ پانی کی چھینٹ پڑ گئی مسجد وہیں پہ بن جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. حضرت امام غزالی لکھتے اپنی کتاب اشد اللمات میں کہ جو نبی کے ساتھ مفتی اعظم مکہ کے خواب میں جو نبی کے ساتھ دوسرے صاحب تھے انہوں نے یہ جواب دیا کہ میرے رب نے میرے پروردگار نے وہ مسجد وہ تمام پانی عرش اعظم پہ بلایا عرش اعظم پہ منگا کے پوری کائنات پہ چھڑکاؤ کرا دیا اور اس پانی میرے آقا کے غسل اطہر کے پانی کی چھینٹ پانی کی بوند پانی کا ایک قطرہ پانی کا ایک چھینٹا پوری کائنات کے جس ملک میں جس دیش میں جس صوبے میں جس ضلع میں جس گاؤں میں جس تحصیل میں جس ملک میں وہ پانی کی چھینٹ پڑ رہی ہے قیامت تک اس جگہ پہ ہر حال میں مسجد بن کے رہے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت فیضان تاج شریعہ سنی جامع مسجد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اب دیکھو ابھی میں اس پورے واقعے کا لب و لباب تو باقی ہے. ذرا جھوم کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. سرکار غوث اعظم سے بولے مفتی اعظم مکہ بولے بولے جو نبی کے ساتھ میں دوسرے ساتھ سے انہوں نے یہ جواب دیا. مصطفیٰ نے اپنی تصدیق کر دی کہ یہ جواب صحیح دے رہے ہیں. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. اب دیکھو جب یہ پورا جواب مفتی اعظم مکہ سے سن لیا غوث اعظم نے. ہلو بھائی صاحب کہاں آ رہے ہیں؟ اچھا جب پورا جواب مفتی اعظم مکہ سے واہ واہ واہ. بہت دھیان سے بڑا نازک بات ہے. جب پورا جواب مفتی اعظم مکہ سے غوث اعظم نے سن لیا تو ارشاد فرماتے ہیں اب بولو ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ.
ایمان تازہ ہو جائے گا جواب سن کر. جب پورا جواب مفتی اعظم مکہ نے دے دیا، غوث اعظم نے سن لیا. سننے کے بعد فرمایا اے مفتی اعظم مکہ، مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ میں جو جواب دینے والے تھے وہ کوئی اور نہیں تھا، میں عبدالقادر اپنے نانا کے ساتھ آیا تھا. سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. واہ واہ، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. سرکار غوث اعظم کہتے ہیں اے مفتی اعظم مکہ، اس سوال کا جواب دینے کے لیے کوئی اور نہیں بلکہ اپنے نانا کے ساتھ میں آیا تھا، اور جو دوسرے صاحب نے سوال کا جواب دیا تھا وہ کوئی اور نہیں میں تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ.